السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ محترم سامعین کرام، میرا موضوع ہے قرآن مجید کے بارے میں ضروری معلومات، پارٹ نمبر 2۔ قرآن مجید کے اندر کیا کیا ہے، کون سی باتیں قرآن مجید کے اندر بتائی گئی ہیں؟ تو اس میں بہت ساری باتیں ہیں۔ آج کے درس میں ہم سرسری طور پر نظر ڈالیں گے کہ قرآن کے اندر کیا کیا باتیں ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کے اندر کیا کہا ہے، کس ٹاپک سے متعلق باتیں ہیں، کیا کیا اہم باتیں قرآن مجید کے اندر ہیں۔ سرسری طور پر انشاءاللہ سنیں گے اور اگلے درسوں میں انشاءاللہ مثال کے ساتھ دیکھیں گے۔ آج صرف میں کاؤنٹ کرنے کی کوشش کروں گا، گنانا چاہوں گا کہ کیا کیا باتیں اس کے اندر ہیں۔ تو سب سے زیادہ قرآن کے اندر عقیدے سے متعلق بات ہے۔ عقیدہ، توحید کیا ہے، توحید پر سب سے زیادہ فوکس کیا گیا ہے، سب سے زیادہ زور اسی بات پر دیا گیا ہے کہ توحید کیا چیز ہے، خالص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت ہو، معبود خالق و مالک ایک ہے، اور ہر طرح کی عبادت بڑی ہو یا چھوٹی سب کے سب صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، نبیوں کے لیے بھی نہیں ہے، رسول کے لیے بھی نہیں ہے، عبادت صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ تو توحید کی بات سب سے زیادہ ہے، عقیدے کی باتیں سب سے زیادہ ہے۔ تو سب سے زیادہ بات عقیدے سے متعلق ہے، اور عقیدے کے اندر ہی توحید کی بات آتی ہے۔ توحید ایک چیز ہے، عقیدے میں اور بھی بہت ساری باتیں آتی ہیں، قیامت پر ایمان لانا، جنت جہنم کا مسئلہ ہے، اور بھی بہت ساری باتیں اس کے اندر عقیدے آتے ہیں، اور عقیدے کے اندر یہ توحید آتا ہے۔ تو سب سے زیادہ جو بات ہوئی ہے وہ عقیدے پر ہوئی ہے، اور عقیدہ میں بھی سب سے زیادہ زور دیا گیا ہے توحید کے اوپر۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے نام کے بارے میں، اللہ کی صفات کا ذکر ہے، اسماء حسنہ کا بیان ہے قرآن کے اندر۔ اور نمبر 2، احکام و مسائل، اس کے اندر بہت سارے مسئلہ مسائل کی باتیں ہیں، بہت سارے آپ کے سوالوں کا جواب قرآن کے اندر موجود ہے۔ شادی بیاہ سے متعلق بھی مسئلہ موجود ہے، نماز سے متعلق ہے، زکوٰۃ سے متعلق ہے، حج سے متعلق احکام و مسائل ہے، قرض سے متعلق احکام و مسائل ہے، صدقہ خیرات سے متعلق احکام و مسائل ہے، بہت سارے احکام و مسائل، مہمان سے متعلق اس کے اندر باتیں موجود ہیں، بہت ساری باتیں اس کے اندر۔ اسی طرح نحو اور صرف کا بھی اس کے اندر بیان ہے۔ نحو اور صرف یعنی عربک گرامر، اس کو نحو اور صرف کہتے ہیں۔ تو جو کتابیں لکھی گئی ہیں نحو اور صرف میں یعنی عربک گرامر میں، وہ قرآن سے ہی لی گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح بلاغت، یہ بھی عربی کا ایک بلاغت آتا ہے، یہ چیزیں بھی قرآن سے ہی لی گئی ہیں۔ قرآن کے اندر سچے اور صحیح واقعات ہیں، کس کے؟ پچھلی قوموں کے، پچھلے نبیوں اور رسولوں کے۔ تو سچے اور صحیح واقعات قرآن کے اندر بہت سارے موجود ہیں۔ اس کے اندر وعظ و نصیحت ہے سب کے لیے۔ اس کے اندر مثالیں بھی بہت ہیں۔ کس کی مثالیں؟ بہت سی چیزوں کے اللہ نے مثالیں دی ہیں، نیک لوگوں کی مثال، برے لوگوں کی مثال، مومنوں کی مثال، کافروں کی مثال، توحید کی مثال، شرک کرنے والوں کی مثال، منافقوں کی مثال۔ تو مثالیں دے کر کے بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سے مسئلے کو واضح کیا ہے اور توحید کو سمجھایا ہے، مثالیں دے کر کے۔ تو مثال بھی بہت ساری قرآن کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی موجود ہے۔ اب تک آپ کیا سن رہے تھے؟ سیرت کے لیے الگ ایک خاص کتاب ہے، ٹھیک ہے، پر خود قرآن کے اندر بھی سیرت موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری سیرت اور سیرت کے بہت سارے واقعات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے متعلق بہت سارے اہم باتیں قرآن کے اندر موجود ہیں۔ الگ الگ صورتوں کے اندر، قرآن کے الگ الگ پاروں کے اندر اگر جمع کیا جائے تو بہت ساری باتیں ہمیں پتہ چلے گی کہ یہ باتیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم متعلق قرآن کے اندر موجود ہیں۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح بہت سی بیماریوں کا علاج اس کے اندر ہے، جادو کا علاج قرآن کے اندر ہے، نافرمان لوگوں کا کیا انجام ہوگا، ظلم کرنے والوں کا، گناہ کرنے کا کیا انجام ہوگا، یہ بات بھی موجود ہے۔ جنت کا بیان موجود ہے قرآن کے اندر، جہنم کا تذکرہ بھی موجود ہے، عذاب قبر کا بھی ذکر ہے، قیامت کا بھی ذکر ہے، قیامت کی ہولناکیاں، جب قیامت آئے گی تو کیا کیا ہوگا، یہ دنیا کس طرح ختم ہو جائے گی، یہ سورج، یہ آسمان، یہ پہاڑ کے اندر کیا تبدیلی آئے گی، پہاڑ کس طرح سے ریزہ ریزہ ہو جائے گا، زمین کس طرح سے ہو جائے گی، یہ ساری باتیں موجود ہیں۔ خاص کر قرآن کی جو آخری پارہ پڑھیں، 30واں پارہ،
تو اس کے اندر قیامت کے بہت سارے منظر کو اور حالات کو اور کیا کیا ہوں گے یہ سب بیان کیا گیا ہے تفصیل کے ساتھ. اسی طرح قیامت کے دن ساری چیزیں دنیا کی ختم ہو جائے گی، یہ بات بھی قرآن کے اندر موجود ہے. اسی طرح صحابہ کرام کی تعریفیں قرآن کے اندر کی گئی ہے، صحابہ کرام کا تذکرہ ہے، صحابہ کرام کی تعریف ہے قرآن کے اندر. اللہ اکبر. اسی طرح قرآن کے اندر تمام لوگوں کے لیے گائیڈ لائنس ہیں، تمام لوگوں کے لیے، شوہر کے لیے، بیوی کے لیے، ماں باپ کے لیے، اولاد کے لیے، پڑوسی کے لیے، حاکم کے لیے، استاد کے لیے، شاگرد کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، غیروں کے لیے، مہمان کے لیے، میزبان کے لیے، گھریلو مسائل، سماجی مسائل، ملکی مسائل، ایک ملکی پیمانے پر، ملک لیول پر جو مسئلہ مسائل ہو اس کا حل، بیرونی ملک سے باہر جو معاملات اگر ہوں تو اس سے متعلق یہ ساری باتیں قرآن کے اندر موجود ہیں. اللہ اکبر. بیوی شوہر بیوی کا جھگڑا ہو رہا ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ کیا خودکشی کر لے کوئی؟ شوہر خودکشی کر لے، بیوی خودکشی کر لے؟ نہیں، استغفر اللہ. کیا کرنا چاہیے؟ یہ بات قرآن کے اندر موجود ہے. اللہ اکبر. اسی طرح تاریخی معلومات، ہسٹری، تاریخی معلومات بہت ساری موجود ہیں. سائنسی معلومات بھی قرآن کے اندر ہے، سائنٹیفک چیزیں، سائنسی معلومات بھی ہے. طبی معلومات بھی موجود ہے، میڈیکل سے متعلق بہت ساری چیزیں قرآن کے اندر ہے. آج مشینیں آ گئی، اس وقت تو مشین نہیں تھی جب قرآن نازل ہوا، کچھ بھی نہیں تھا، ایک تھرمامیٹر تک نہیں تھا بخار چیک کرنے کے لیے. اس وقت اللہ نے قرآن جب نازل کیا تو بچہ پیٹ میں کیسے پلتا ہے، کیا اس کی پروسیس ہوتے ہیں، یہ ساری باتیں قرآن کے اندر ہیں. تو میڈیکل سے متعلق بہت ساری باتیں قرآن کے اندر ہے. قرآن کے اندر چیلنج بھی کیا گیا ہے، اللہ نے چیلنج کیا کافروں کو، مشرکوں کو کہ تم قرآن جیسے کی کوئی صورت لا کے دکھا دو، چلو ایک آیت ہی لا کر کے دکھا دو. تو چیلنج کیا گیا قرآن کے اندر. تو قرآن کے اندر اور بھی بہت ساری ایسی باتیں ہیں کہ انسان جب پڑھتا ہے، سنتا ہے، سمجھتا ہے تو اس کی عقل حیران رہ جاتی ہے کہ اللہ، اور یہ باتیں قرآن کے اندر موجود ہیں. ایسی سی باتیں جو آج پتہ چل رہی لوگوں کو سائنس کے ذریعے یا میڈیکل تحقیق کے ذریعے، وہ باتیں قرآن کے اندر موجود ہیں. ویسے بھی سائنس داں جو بھی ہوتے ہیں اس کو دماغ کون دیتا ہے؟ اللہ ہی دیتا ہے. اور جو بھی ڈاکٹر ہے، چاہے وہ مسلم ہو غیر مسلم ہو، یہ جو ریسرچ کرتے ہیں اس کو دماغ کون دیتا ہے؟ اللہ ہی دیتا ہے. تو سائنسدانوں کو اور ڈاکٹروں کو پیدا کرنے والا بھی اللہ ہی ہے، اس کو دماغ دینے والا بھی اللہ ہی ہے. اور تحقیق ریسرچ کر کے جو چیزیں سامنے آتی ہیں وہ اللہ کی توفیق سے ہی ہوتی ہے. تو سائنس اور میڈیکل کو اسلام کے خلاف نہیں ہے، وہ تو اللہ کی توفیق سے سب کچھ ہو رہا ہے، ورنہ انسان سب بیکار ہے، کچھ نہیں ہے. تو اسی لیے بہت سے سائنسداں اور بہت سے ڈاکٹر جو غیر مسلم تھے وہ مسلمان ہو گئے قرآن کے اندر یہ اہم اہم باتیں دیکھ کر کے کہ اللہ کو میڈیکل سائنس کی وہ باتیں قرآن کے اندر ہیں جو آج پتہ چل رہی ہیں. تو بہت سے ڈاکٹر، بہت سے پڑھے لکھے، بہت سے سائنسداں مسلمان ہو گئے قرآن کو پڑھ کر کے، قرآن کو سمجھ کر کے. تو اس طرح سے اہم اہم باتیں قرآن کے اندر بیان کی گئی ہیں. باقی باتیں انشاءاللہ اگلے درسوں میں سنیں گے. اللہ سبحانہ تمام مسلمانوں کو توفیق دے کہ ہم سب کے سب قرآن کو سمجھیں، اس سے فائدہ اٹھائیں، ترجمے سے پڑھیں، سمجھ کر کے پڑھیں. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.